بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا ولهم فيها ازواج مطہرۃ وهم فيها خالدون۔ ترجمہ دیکھیں، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس سے کسی بھی پھل کا، جب بھی انہیں دیا جائے گا اس سے کسی بھی پھل کا رزق تو قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور انہیں وہ رزق دیا جائے گا باہم ملتا جلتا، ولہم فیہا، اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرۃ پاک بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کوئی پھل بطور رزق کے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو رزق انہیں پہلے دیا گیا وہ تو فنا ہو گیا، یہ دوسرا دیا گیا رزق دوسرا ہے، اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے، تو کیسے فرمایا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو رزق انہیں پہلے دیا گیا وہ تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ دوسرا رزق ہے، پہلا نہیں ہے، تو کیسے فرمایا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ جب شے کی ماہیت ایک ہو لیکن نوع متعدد ہوں، مختلف ہوں، تو کہہ سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے۔ جیسے باپ بیٹے کی شکل ملتی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو باپ ہے، بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ تو باپ ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو رزق انہیں دیا جائے گا وہ اتنا زیادہ ملتا جلتا ہوگا کہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ جب ماہیت ایک ہو اور نوع مختلف ہو تو کہہ سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے۔ جیسے باپ بیٹے کی شکل ملتی ہو تو بیٹے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو باپ ہے۔ اسی طرح ان جنت کی نعمتوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں وہ اس لیے کہیں گے کہ باہم ملتے جلتے ہوں گے، اتنا زیادہ کہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے دیا گیا۔ باقی ھذا الذی رزقنا، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، یہ اس چیز کی مثل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، مثل کو حذف کر دیا تاکہ تشبیہ بلیغ پیدا ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے یہاں مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے ھذا مثل الذی، یہ اس کی مثل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، تو مضاف کو حذف کر دیا تاکہ تشبیہ بلیغ پیدا ہو جائے۔ باقی ھذا الذی رزقنا من قبل، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں دنیا میں اس طرح کا رزق دیا گیا، یا مراد ہے کہ جنت میں اس سے پہلے ہمیں ایسا رزق دیا گیا؟ اس میں اختلاف ہے کہ الذی رزقنا من قبل میں من قبل سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا میں جو رزق دیا گیا وہ مراد ہے، یا جنت میں جو ان کو اس سے پہلے رزق دیا گیا وہ مراد ہے؟ تو مفسرین کے دونوں قول موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد ہے کہ دنیا میں ہمیں جو رزق دیا گیا یہ جنت والا رزق اس سے ملتا جلتا ہے، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کی طرح پیدا کیا تاکہ مانوسیت پیدا ہو، انس پیدا ہو، اور طبیعت میں وحشت نہ ہو کہ یہ کوئی نئی چیز ہے۔ یہ پہلا قول یہ ہے کہ مراد ہے دنیا میں جو ہمیں رزق دیا گیا یہ جنت والا رزق اس سے ملتا جلتا ہے، باقی دنیا کا رزق اور جنت کا رزق، جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مشابہ پیدا کی گئی تاکہ طبیعت میں انس پیدا ہو، وحشت نہ ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد جنت کا رزق ہے کہ جنت میں ہمیں اس سے پہلے بھی یہی رزق دیا گیا، اس جیسا رزق دیا گیا، تو وہ ایسا اس لیے کہیں گے کہ جنت کے جو نعمتیں ہیں وہ نفاست میں، عمدگی میں بالکل ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کے نعمتوں کی طرح نہیں ہیں، دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی، پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ آگے ہے واتوا بہ متشابہا، اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ ہاں وہ ایسا کہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واتوا بہ متشابہا، ان کو باہم ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، جو اس کا یہ مطلب ہے کہ جن کا رنگ تو ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقہ مختلف ہوگا،
اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جنت کی نعمتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گی، یعنی سب کی سب عمدہ نعمتیں ہوں گی، سب کے سب عمدہ رزق ہوں گے۔ دنیا کے رزق دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، کچھ پکے، کچھ کچے، کچھ لذیذ اور کچھ بے ذائقہ، بلکہ جنت کی جو نعمتیں اور پھل ہیں وہ سب کے سب عمدہ ہوں گے۔ واتوا بہ متشابہا، اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ ہاں وہ اس طرح کہیں گے کیونکہ ان کو متشابہ پھل دیے جائیں گے، ان کو متشابہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، جو رنگ میں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی سب کے سب عمدہ اور نفیس ہوں گے، دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ کچھ پکے، کچھ کچے، کچھ لذیذ، کچھ بے ذائقہ، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی۔ ازواجن سے مراد حوریں ہیں یا پھر دنیا کی عورتیں، دنیا کی بیویاں، بشرطے کہ وہ جنتی ہوں۔ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ میل کچیل اور حیض و نفاس اور برے اخلاق سے پاک ہوں گی۔ ازواج سے مراد حوریں یا پھر دنیا کی بیویاں، بشرطے کہ وہ جنتی ہوں، اور مطہرہ سے مراد ہے وہ حیض و نفاس، گندگی، میل کچیل اور برے اخلاق سے پاک ہوں گی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطہرہ فرمایا، پاک کی ہوئی، یہ نہیں فرمایا طاہرہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طَاہِرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی۔ جواب یہ ہے کہ مطہرہ سے اشارہ ہے مسلمانوں کی اور جنتیوں کی عظمت شان کی طرف، کہ ان کو کسی پاک کرنے والے نے پاک کیا ہوگا، اور وہ پاک کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ مطہرہ کا صیغہ اشارہ ہے جنتیوں کی عظمت شان کی طرف، کہ ان کے لیے جو بیویاں ہوں گی ان کو کسی نے پاک کیا ہوگا، اور وہ پاک کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنت کی نعمتیں بیان فرما دی تو وہم ہو سکتا تھا کہ کیا یہ نعمتیں ہمیشہ ہوں گی یا ان پر کبھی زوال بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اطمینان رکھو تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں دیا جائے گا، جب بھی انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا اس سے کوئی پھل بطور رزق کے، تو قالو، وہ کہیں گے، یہ وہ چیز ہے، کلما، جب بھی رزقوا منہا، دیا جائے گا ان باغات میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقا، بطور رزق کے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور ان کو وہ دیے جائیں گے، ان کو وہ دیا جائے گا پھل یا رزق، متشابہا، باہم ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان باغات میں، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔